بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی ٹائم میں خوش آمدید۔ کراچی کے وسائل، کراچی کے مسائل کے حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں، اور محرم الحرام کا مکرم مہینہ اور اس حوالے سے اس وقت سیکورٹی کے حوالے سے اور جو اس وقت مسائل ہیں ٹریفک کے، اس پر آج ہم بات چیت کریں گے۔ اور جو اس پہ اکثر مسائل ہو جاتے ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اکثر اوقات اس میں کچھ تخریب کاری بھی ہو جاتی ہے جس میں بڑے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بیانات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے گستاخانہ بیان کی وجہ سے کافی جھگڑے فسادات ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور وہ ان کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے، اور وہ ان کی گستاخی سننا نہیں چاہتے۔ جذبہ ابھرتا ہے، اور اس طرح کے بیانات نہیں ہونے چاہیے جس میں مسائل پیدا ہوں۔ اس حوالے سے آج ہم نے اپنے مہمانوں کو بلایا ہے، جس میں سے ہمارے ایک گیسٹ ہیں صاحب خان جسکانی، رہنما پیپلز پارٹی۔ السلام علیکم۔ السلام۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے جو مہمان ہیں، بانی سنی تحریک سلیم قادری صاحب کے صاحبزادے علامہ بلال قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما اور گڈس ٹرانسپورٹ کے آنر بھی ہیں، طارق سلیم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی طرف آؤں گا کہ اس وقت جو محرم الحرام میں جو اس وقت مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی شر پسندی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کسی علماء سے، تو اس معاملے کو ایز اے پیپلز پارٹی کے رہنما کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا کہ ان چیزوں کو اسمبلی میں کیوں نہیں اٹھایا جاتا کہ ان کو بات کی جائے کہ بھئی اس طرح کے بیانات پہ پابندی لگائی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے تو میں میٹرو ون کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج مجھے مدعو کیا، اور محرم اور الحرام کا جو مہینہ ہے اور نوائس رسول کی جو قربانی ہے، وہ ایک عظیم قربانی ہے جس کے لیے ہم سب مذاہب کے جو لوگ ہیں، ہر کسی کے دل میں یہ عقیدہ ہے، ایک محبت ہے کہ نوائس رسول کی جو قربانی ہے وہ ایک عظیم تھی، ہم سب کی ایک محبت کا رشتہ ہے ان کا۔ تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایز اے ورکر کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ سندھ دھرتی ہماری ویسے بھی ہمیشہ مذاہب کے حوالے سے ہمیشہ پرامن رہی ہے۔ کبھی بھی یہاں پہ نفرت کی دیوار، کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ آج سندھ میں کوئی نفرت کا، کیونکہ یہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں یہاں پہ، اور کرسچن بھی یہاں پہ کچھ آبادی ہمارے کراچی میں بھی ہے، لیکن چاہے سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل شیعت کا لوگ ہوں، لیکن ہمیشہ رواداری کے ساتھ یہاں پہ سندھ میں جو لوگ رہتے ہیں۔ لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ سندھ جو پرامن دھرتی ہے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی نگری، یہ پرامن دھرتی جو ہے، صوفیوں کا شہر ہے، صوفیوں کا یہ ہمارا یہ سندھ دھرتی صوفیوں کی دھرتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ رواداری رہے۔ وہ ایسے عناصر ہیں جس میں ہم سب کو مل کے، ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی، ہر تنظیم کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے، حوصلہ افزائی نہیں کی جائے۔ اگر کہیں پہ بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، سب سے پہلے میں التجا کروں گا اپنے اہل شیعت کے دوستوں کا، اور کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس پہ ایک دم آپ ری ایکشن ظاہر نہ کریں، پہلے تحقیقات کی جائے، آخر یہ واقعہ ہوا اور کس نے کیا، اس کی وجہ کیا تھی، تاکہ اس کو پھر گورنمنٹ آف سندھ بھی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کے ادارے بھی ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، خاص طور پہ یہ 10 دن جو ہے پرامن طریقے سے جو ہے وہ گزریں۔ لیکن بدقسمتی سے جیسے ابھی 14 اگست کے دن یہ واقعہ پیش آیا ہمارا مواچ میں، ایک دردناک واقعہ تھا، اس میں چھوٹے بچے بھی تھے، اس میں کوئی انسانیت تو نہیں رہی نا، یہ انسانیت کی حدیں بھی انہوں نے پامال کر دی۔ اگر کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی واقع بھی ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں پہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اٹیمپٹ نہیں کیے جاتے۔ تو ایسے عناصر ہیں جو میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ انسانیت کے خلاف ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی انتظامیہ
ہمارے چیف منسٹر صاحب سید ناصر حسین صاحب، ہمارے سعید غنی صاحب کراچی ڈویژن پہ، وقار مہدی صاحب، سب جو ہے ایکٹیو ہیں. ہمارے ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ابھی مرتضی وہاب صاحب جو ہے آج ابھی بھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ مختلف جو ہے امام بار گاؤں پہ وہ وزٹ پہ تھے، وہاں کے جو علاقوں کے روڈ رستے ہیں سب کو چیک کر رہے تھے جہاں پہ ہمیں کوئی مسائل ہیں. پولیس انتظامیہ کے ساتھ مل کے ڈپٹی کمشنر وہ دوسرے اپنا جو لوکل انتظامیہ ہے ان سب سے مشاورت، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ کی تنظیم، اس میں ہمارے ایڈوائزر جتنے بھی ہیں سب مل کے کوشش کریں کہ یہ دن جو ہے رواداری کے ساتھ کوئی ایسا خدا نخواستہ واقعہ پیش نہ آئے جس میں ہم سب آپس میں دست و گریبان ہو جائیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ان چیزوں کے خلاف رہی ہے انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہمارے اس سندھ کے لوگوں پہ چاہے کسی بھی جو ہے وہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کل اور آج کا دن اور کل کا پرسوں کا دن انشاءاللہ یہ پرامن رہے گا رواداری کے ساتھ. انشاءاللہ اپنا اس کا مجالس کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. مہربانی. مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، مسلمانوں کو پریشانی نہ ہو، ہم سب مسلمان ہیں اور اس طرح کی باتوں سے کوئی ایسا انتشار نہ پھیلیں. بہت اچھی بات ہے. اور ہمارے ساتھ جو ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم قربانی، بالکل نہ صرف یہ ہر اس انسان کے لیے ایک سبق ہے، اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عظیم قربانی تھی. جو کسی باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی. تو یہ ہم سب کا فرض ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اس اہل بیت کے ساتھ بھی اگر محبت ہم نہیں کریں یا اہل بیت کے اس محرم کے اس مہینے میں ادب اور احترام کے ساتھ نہیں رہیں گے، تو میرے خیال میں پھر وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہماری جان نشاور ہے، ہمارے اہل و عیال ان کے اوپر نشاور، تو میرے خیال میں اگر کوئی ایسے لوگ جو کرتے ہیں تو وہ پھر ہماری سنت سے، ہمارے مذہب سے، ہماری عقیدت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے وہ پھر آ رہی ہیں. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ بلال قادری صاحب. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس وقت امن و امان کے حوالے سے جو محرم الحرام، تو آپ مطمئن ہیں یہ سارے معاملات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. سب سے پہلے میں میٹرو چینل کا، ان کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور یہاں پر مدعو کیا. اللہ تعالیٰ کراچی ٹائمز کی پوری انتظامیہ کو جو ہے وہ مزید ترقیاں عطا فرمائے. دوسری بات، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، سب سے پہلے میں کل سکھر شہر میں ہونے والا جو ایک سانحہ ہے کہ وہاں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی اور ان کے نام کے حوالے سے جو ہے چاکنگ کی گئی، جس میں نازیبہ الفاظ اور گستاخانہ الفاظ لکھے گئے. اسی طریقے سے کشمور کے علاقے میں جو سندھ کا ایک بارڈر ہے، اس کے علاقے میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی. آپ کے اس چینل کے پلیٹ فارم سے میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، قطع نظر کہ وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور سخت ایکشن لیا جائے کہ آنے والے وقتوں میں اس طریقے کے کوئی ایسا واقعہ اور ایسا کوئی گستاخانہ معاملہ جو ہے جس سے اس ملک میں انتشار پھیلے، فرقہ واریت پھیلے، یا یہ ملک دوبارہ انارکی کی طرف چلا جائے، تو جو ہے اس کا سد باب ہو اور اس کو روکا جائے. تو میں آپ کے چینل کے توسل سے انتظامیہ کو، بالخصوص سندھ حکومت کو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ملوث ملزمان ہیں، مجرمان ہیں، ان کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق آپ ضرور سزا دیں، کیونکہ اس کا سد باب ہوگا تبھی یہ سندھ دھرتی اور پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ان معاملات سے، امن و امان کے حوالے سے یہاں پر برقرار رہ سکے گی. دوسری بات، آپ نے کہا کہ کیا آپ مطمئن ہیں جو حالات اور جو انتظامات ہوتے ہیں، محرم الحرام ہو، رمضان المبارک ہو، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میگا ایونٹ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے انتظامیہ کی طرف سے، کراچی کی بات کرتے ہیں یا پورے سندھ کی بات کرتے ہیں، انتظامیہ کی طرف سے جو ہے میٹنگ کال کی جاتی ہیں، تمام مکتبہ ذکر کے علماء مشائخ کو طلب کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. اگر وہ علماء جن کو طلب کیا گیا ہے یا جن کے ساتھ انتظامیہ کے لوگ، چاہے وہ پولیس کے ہوں یا دیگر ادارے کے لوگ ہوں، صوبائی حکومت ہو، اگر ان علماء کو بلا کر اس بات کا پابند کر دے کہ آپ اپنے اپنے جو ہے طبقے میں، اپنے اپنے احباب میں اس بات کو یقینی بنا لیں
کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کی، کسی بھی مسلک کی یا اوورآل کسی مقدسات کے بارے میں توہین نہیں کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے اور مقدسات کی جو ہے توہین سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک واحد ذریعہ ہے کہ اگر ان معاملات سے بچا جائے گا تبھی پاکستان میں امن قائم رہے گا۔ آپ 90 کی دہائی سے پہلے کا پاکستان اور کراچی اور سندھ دیکھ لیں، یہاں پر محرم الحرام کے جلوس بھی نکلا کرتے تھے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جلوس، ریلیاں اور نکلتی تھی، سبیلیں پانی کی جو ہوتی ہیں محرم الحرام میں وہ فرقہ، مسلک اور اس سے قطع تعلقوں کے ہر شخص لگایا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ جو ہے پاکستان کی اس زمین کو فرقہ واریت کے لیے استعمال کیا گیا اور یہاں سے محبتیں اور رواداری جو تھی آپس میں اس کو کم کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک میں امن و امان کی ترقی کے لیے، چاہے میلاد النبی کا ایونٹ ہو یا چاہے محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہو۔ میں ایک حدیث پڑھ کے یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں النجوم، حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ النجوم امان لأہل السماء، کہ ستارے جو ہیں وہ آسمان والوں کے لیے امن اور سلامتی کی نشانی ہے۔ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور میری جو اہل بیت ہے یہ امن اور سلامتی کی علامت ہے زمین والوں کے لیے۔ تو جو اہل بیت کرام زمین والوں کے لیے امن اور سلامتی کی نشانی ہو، امن اور سلامتی کی علامت ہو، تو ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے کسی کو بھی برا بھلا نہ کہیں، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کی محبت کا جو مرکز ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب حضور کی ذات سے جس کو بھی نسبت ہو جائے گی ہم اس کا ادب کریں گے، کیونکہ اہل بیت کو نسبت بھی حضور سے ہے اور صحابہ کو بھی نسبت حضور سے ہے، اسی لیے ہم نے اہل بیت کا بھی ادب کرنا ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی ادب کرنا ہے۔ اصل محبت کا جو مرکز ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اگر ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، رواداری چاہتے ہیں، تو ہم حضور کے دامن سے جو ہے وابستہ ہو جائیں۔ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد ہم نے اہل بیت اور صحابہ کے دامن کو بھی تھام کے رکھنا ہے۔ یہ امن اور سلامتی کی علامت اور نشانی اور سمبل ہے۔ گستاخ و گستاخ ہے، چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے ہو، لیکن وہ تنظیم کبھی بھی جو ہے وہ پوری تنظیم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اگر کوئی اسی شرط پسندی کر بھی جاتا ہے۔ پاکستان جب بنا تو یہاں پر مختلف مسالک کے لوگ آئے کہ ہم اپنی زندگی اپنے مسلک کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، تو اگر یہاں کسی بھی مکتبہ فکر کے اہل سنت کے لوگ ہوں، دیوبندی حضرات ہوں، اہل تشیع حضرات ہوں، سب کو حق ہے کہ سب اپنی اپنی عبادت کریں، سب اپنے اپنی مساجد میں، مدارس میں، امام بارگاہوں میں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ بات وہاں بگڑتی ہے کہ جب آپ کسی اور کے مقدسات کو گالی دیں، آپ کسی صحابہ کے خلاف برا بھلا کہیں، آپ کسی بھی جو ہے وہ کسی اور کے ماننے والوں، بلکہ دیکھیں جب قرآن شریف نازل ہو رہا تھا تو کسی جو حضور علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ کفار جو ہیں جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں اگرچہ وہ جھوٹے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو برا بھلا نہ کہو، کہ ان کے برا بھلا کہنے سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پوری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے، چاہے وہ اہل بیت اطہار کی زندگیاں ہوں یا صحابہ کی زندگیاں ہوں۔ تو اصل ایمان کا تقاضا اور عین ایمان یہی ہے کہ ہم جو ہے صحابہ سے بھی محبت کریں، اہل بیت سے بھی محبت کریں، اور یہ دونوں ہی امن و سلامتی کی نشانی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جو ہے طارق سلیم صاحب موجود ہیں۔ اس وقت آپ کا تو ٹرانسپورٹ سے تعلق ہے اور اس جو ہے جو محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، تو یہ باتیں بسا اوقات جو ہے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو تحقیقات اس وقت ہوتی ہے جب پبلک کی شدت آتی ہے سامنے، یہ بات پہلے کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ شکریہ شبیر بھائی، بالکل آپ کی بات بجائے، کیونکہ جب بھی کوئی انتشار یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے نشانہ وہ ٹرانسپورٹ ہی ہوتی ہے، انہیں آگ لگائی جاتی ہے اور سب سے زیادہ ہمارا نقصان ہوتا ہے۔
جو کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو بالکل جیسے کرونا کی وبا گزری ہے اور اب عوام بالکل بھی کسی بھی انتشار کے، کسی بھی تشدد کے یا کسی بھی اس کے محتمل ہے ہی نہیں، لیکن کچھ شرپسند عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ امن و امان برقرار رہے اور محرم حرام اور دوسرے جو ماہ ہیں ان میں جو ہے میل جول لوگوں کا آپس میں اچھا رہے. وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس پہ ہماری حکومتی ذرائع ایجنسیاں کو چاہیے کہ وہ بر وقت کارروائی کرے اور جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ عوام میں یہ انتشار نہ پھیل جائے. کیونکہ سب سے بڑی وبا جو ہے وہ فرقہ واریت کی ہے. اگر وہ ایک دفعہ ایسا ہی ہے جیسے اب بارود کو تیلی سے چنگاری بھڑکانا ہے، یعنی کہ پھر عوام وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کس نے کیا ہے، پھر وہ دیکھتی ہے کیا کیا ہے. اگر حکومت جو ہے بر وقت ایکشن لے تو عوام انتشار میں آئے گی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ عوام ویسے ہی جو ہے بہت زیادہ یہ وبا کے بعد تو بہت برے حالات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی عوام جو ہے نا بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ معاشی طور پہ کمزور ہو چکی ہے. لیکن جو ایمانی جذبہ ہے، صحابہ کرام سے محبت ہے، امام جتنے بھی ہیں ان سے محبت ہے، تو اس میں ہر بندے کا اپنا ایک وہ سوچ ہے. اور اسلام کا درس بھی یہ ہے کہ بھائی آپ امن و امان کے ساتھ ہیں. لیکن شاید کچھ عناصر ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ جیسے یہ سکر کا واقعہ ہوا، کشمور کا واقعہ ہوا، اللہ مزید واقعہ سے ہمیں بچائے. اور اس کی حکومت کو فوری کارروائی کرنی چاہیے اس پہ، اور جو تحقیق کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ عوام میں سکون، عوام جو ہے اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے ادا کرے. دیکھیں آج اگر سکر میں واقعہ ہوتا ہے تو اس کی آڑ میں کراچی میں بھی ہو سکتا ہے، بالکل حیدرآباد میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا بہت پھیل سکتی ہے. اور کچھ ایسے شرپسند لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ خرابیاں پیدا ہو، فرقہ واریت میں جھگڑے ہوں، لوگ قتل و غارت ہو. کچھ ایسے شرپسند لوگ ہیں، لیکن اگر بر وقت پولیس کارروائی کرے تو پھر میرے خیال میں یہ کافی چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. بالکل آپ کی شبیر بھائی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس میں تھوڑی سی چیز کا اضافہ کروں کہ ہمارے علماء کرام مساجد میں ہیں، امام بارگاہ میں جہاں بھی ہیں، ان کا بہت زیادہ کردار یہاں پہ بنتا ہے کہ وہ عوام کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اگر کوئی واقعہ ہے تو اس پہ وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، یا مجالس میں یا جمعے میں یا خطبات میں یا کہیں پہ بھی تقاریر میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے جو ہے نا مخالف مسلک کو یا کچھ جو مزید اس میں اضافہ ہو. بہتر ہے کہ وہ جو ہے میل جول کو فروغ دیں. اور بالکل بلال بھائی کی بھی بات صحیح ہے کہ جو کمیٹی بنتی ہے لا اینڈ آرڈر کی طرف سے، جب ہوتی ہے کمیٹی، اس میں یہ چیز ڈسکس ہونی چاہیے اور علماء کرام کی ایک کمیٹی بننی چاہیے. ہر جیسے محرم ہے، ربیع اول ہے، اس میں ایک کمیٹی باقاعدہ ہو جو پولیس کے ساتھ انوالو ہو. اگر کسی علاقے میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ جوائنٹ کمیٹی جو ہے اس پہ جو ہے ڈسکس کرے، وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھ گچھ کرے، تو وہ ایک بہت اچھا سسٹم بن سکتا ہے، میکینزم بن سکتا ہے. لیکن اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے حکومت وقت کو، چاہے وہ وفاق ہے یا وہ سندھ گورنمنٹ ہے، تو اس پہ کام کرے تو میرا خیال ہے بہت اچھا جو ہے نا اس کا رزلٹ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے اس پہ تھوڑی سا میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کشمور اور سکر میں جو واقعہ ہوا، ہمارے عمر الخطاب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ وہاں چاکنگ جو ہوئی، اس کی میں تو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے، ورکروں کی طرف سے سخت مذمت کرتا ہوں. لیکن میں نے جیسے شبیر صاحب آپ نے کہا کہ انتظامیہ جو ہے بر وقت کارروائی کرے. نہ صرف انتظامیہ، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اللہ پاک ذوالجلال والاکرام کا حکم ہے اور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ دوسروں کی پردہ پوشی کریں گے، اللہ پاک آپ کی پردہ پوشی کریں گے. اگر کہیں پہ کوئی چاکنگ ہوتی ہے، کوئی بھی شرپسند آدمی جا کے چاکنگ کرتا ہے، تو ہمارے علماء، ہمارے مشائخ کو سب سے پہلے، چاہے اہل تشیع کے ہوں، چاہے اہل سنت کے ہوں، دیوبند کے حضرات ہوں، جن کی عوام میں عزت ہے، ان کو سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ میدان پہ آنا چاہیے اور وہاں پہ میڈیا پہ آنا چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہمارے اہل تشیع کی طرف سے یا ہمارے کسی بندے کی طرف سے، ہمارے اشخاص کی طرف سے یہ چاکنگ نہیں کی گئی. آپ تحمل سے، برداشت سے جو ہے آپ بجائے اس کو اور جو ہے وہ ہوا دیں، بلکہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے اس کو چاکنگ کو، فی الفور تو اس چاکنگ کو اسی ٹائم اس کو چاہیے کہ اس کو مٹا دے. بر وقت جو ہے علماء کرام اپنا کردار ادا کریں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ کوئی شرپسند عناصر ہے کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہمارے لوگوں کا مقصد نہیں ہے کہ ہم صحابہ رسول کی ہمارے ہاں توہین کی جائے، کیونکہ ہم سب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہر وہ فرد، چاہے آل تشیع کا ہو، چاہے آل سنت کا ہو، چاہے دیوبند ہو، ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو یقیناً وہ صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے. بالکل. تو صحابہ کے خلاف کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی مسلمان جو ہے ایسی حرکت نہیں کر سکتا. یہ ایسے عناصر ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس ملک میں رواداری رہے. خصوصاً سکھر میں تو کبھی بھی ہم نے نہیں سنا، یا کشمور کے ہمارے کوئی ایسا واقعہ ہو. یہ پہلی دفعہ ہے. ادھر آپ افغانستان میں یہ معاملات چل رہے ہیں، ادھر یہ محرم شریف بھی آ گیا، 14 اگست کے اتنا بڑا تہوار جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈے تھا، پرامن طریقے سے گزرا، اور آپ دیکھیں مواچ میں واقعہ ہو گیا. پھر یہ پرامن طریقے سے افغانستان میں اگر یہ اتنا بڑا ایک وہ وہاں معاملات ہو گئے، لیکن پھر بھی ہماری پاکستانی قوم، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ سب پرامن طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم لائے عمل اپنا اختیار کریں گے. تو لوگ باہر کی قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان اس حالات میں پاکستانی قوم چپ کر کے بیٹھ جائے اور رواداری سے رہے. بالکل ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن، اور کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. محرم الحرام کے مہینے میں اتنی شک پسندی، ویسے ہی ہم لاک ڈاؤن سے ابھی نکلے ہیں، اس کے بعد یہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آخر یہ غریب عوام کہاں کھڑی ہے، بزنس مین کہاں کھڑے، کیا حالات ہوں گے کراچی کے. ہم پوچھتے ہیں اپنے پہلے گیسٹ سے، جو ہمارے پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں اور پیپلز پارٹی میں اچھی ورکنگ بھی کی ہے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس وقت عوام بڑی پریشان ہے، لاک ڈاؤن سے الگ نکلی ہے، اور جو حالات خراب کیے جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ بزنس کا کیا ہوگا؟ عوام کا کیا ہوگا؟ روز جو کماتا ہے، روز کھاتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ شبیر بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عوام پریشان ہے، تو ظاہر ہم بھی تو کراچی کی گلیوں کوچوں میں اور علاقوں میں گھومتے رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کراچی کی یا سندھ کے لوگوں کی کہ خدا نخواستہ بھوک اور بدحالی کا معاملہ وہاں پہ بڑھا ہو. آپ روڈ اور رستوں پہ جائیں، آپ گاڑیوں کی خریداری، آپ یہ جو عید الاضحیٰ جو گزری، اس پہ ریکارڈ خریداری جو ہے، اربوں روپے کے جانور جو ہے وہ خریدے گئے اور قربانی کی گئی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن یا جو کووڈ-19 کے جو وبا ظاہر ہے، اس نے پوری اوورآل پوری دنیا کو انہوں نے ڈسٹرب کیا، اور معیشت کے حوالے سے بھی. لیکن پاکستان نے جس طریقے سے، خصوصاً ہماری سندھ گورنمنٹ نے جو بر وقت جو اقدامات اٹھائے، شروع والا آپ لاک ڈاؤن لے لیں تو اس میں ہمارا ہر ایک ورکر جو ہے وہ آن بورڈ تھا، گلیوں محلوں میں تھے. ہر اس لوگوں کے گھر میں ہم جا رہے تھے جس کے پاس ہم سمجھتے تھے کہ ان کو راشن کی ضرورت ہے یا ان کو کسی اور مٹیریل کی ضرورت ہے. تو ہم نے جو شروع والا لاک ڈاؤن جو وہاں پہ ہوا، تو ہم نے ہر علاقے میں ہم گئے، ہزاروں کی تعداد میں ہم نے وہاں راشن بانٹا. اور اس کے بعد سلولی جو ہے وہ ہم نے سندھ گورنمنٹ نے کنٹرول کیا کووڈ-19 کا. اگر یہ لاک ڈاؤن اگر نہ لگتا تو ہماری حالت بھی ہندوستان کی طرح ہوتی. کافی عوام بھی نکلی، اور وہ عوام بھی نکلی جو گاڑیاں ٹھیک ٹھاک خرید رہی ہے، وہ بھی نکلی. میں وہی کہہ رہا ہوں، جذبہ ان کا بھی تھا، وہ ان کا بھی تھا. ابھی جیسے 8 دن کا ہوا تو لوگوں نے، وفاقی حکومت نے بھی نکتہ چینی کی ہمارے اوپر اب کیا ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ میں خود کووڈ جو ہے وہ اس کا پیشنٹ، مجھے بھی انہوں نے جو ہے وہ متاثر کیا. میں بھی 14 دن جو ہے وہ گزار کے ہوں اپنے ایک کمرے میں. کہ یہ حقیقت ہے، کوئی خدا نہ خواستہ اور ایسی خطرناک چیز ہے یہ. میں نے کہا آج تک کوئی ایسی فلو ہو یا کوئی بخار ہو، کوئی اور معاملات ہوں، اتنی تکلیف نہیں ہوتی انسان کو جتنی تکلیف اس کووڈ سے ہوتی ہے. اس 8 دن کی یہ جو معاملہ تھا، جو لاک ڈاؤن جس گورنمنٹ نے لگایا، تو اس میں تعداد بڑھتی جا رہی تھی پیشنٹس کی. ہاسپٹلس کا یہ معاملہ تھا کہ وہاں پہ بیڈ خالی نہیں تھے. تو سندھ گورنمنٹ نے بر وقت اقدامات ہمارے سی ایم صاحب نے اٹھایا کہ 8 دن کم از کم لوگوں کو ہم گھر میں محدود رکھیں. اللہ نہ کرے کوئی ایسا 8 دن میں کوئی خدا نہ خاصا کوئی ایسی چیز نہیں. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریڈی والا عام جو غریب ہے، کیونکہ تقریباً ریڈی والا تو بند نہیں ہوا لاک ڈاؤن میں. ریڈی والا تو وہی کاروبار اپنا کر رہا تھا. اور نہیں، اس پہ جو سب سے زیادہ افیکٹ پڑا ہے ان لوگوں کو پڑا ہے جو دکان پہ سیلز ڈپارٹمنٹ میں تھے، ان کو نکالا گیا. ٹیچرز تھے اسکول کے، ان کو نکالا گیا. اس کے علاوہ جو ہے بہت سے جو دیہڑی دار لوگ ہیں جو کنسٹرکشن کے حوالے سے ورکنگ کرتے ہیں، مزدور طبقہ ہے،
ان کو تو فرق پڑا ہے. ظاہر ہے دیکھو اب انٹرنیشنل پورے بین الاقوامی طرح پہ یہ وبا ایسی آ گئی، ہر میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ترقی یافتہ ممالک امریکہ جیسا، کینیڈا، یو کے کی حالت آپ دیکھیں، یو ایس اے کی آپ حالت دیکھیں، آسٹریلیا کی آپ حالت دیکھیں، ہر ملک کو انہوں نے افیکٹ کیا. بہت بڑی وبا ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری معاشی حالات ہمارا اتنی بہتر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تھوڑے تھوڑے ٹائم پہ جس طریقے سے لاک ڈاؤن کا مرحلہ ہماری گورنمنٹ نے کیا، اس میں یہ ہے کہ کم از کم ہم اس وہ حالت نہیں ہوئی جیسے ہندوستان کی حالت ہوئی ہے کسی اور ممالک کی ہوئی ہے. ہم کم از کم، کیونکہ یہ وبا ایسی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے احتیاط نہیں کیا، جیسے خاص طور پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن، میں یہ سمجھتا ہوں، ظاہر ہمارے بھی بچے ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن میں بہت زیادہ سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہوا ہے وہ ہمارا یہ شعبہ ہوا ہے، کیونکہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے جو آن لائن سسٹم پہ جو وہ سمجھ نہیں آتا، کبھی کیا پرابلمس آ جاتے ہیں، تو وہ بچہ اس طریقے سے پک نہیں کر سکتا. ایگزام ہو، کبھی ایگزام کی ڈیٹ دی جا رہی تھی، اس کے بعد پھر پوسٹ پون کیے جا رہے تھے، تو گورنمنٹ بھی ظاہر مجبور ہو کہ یہ ایسے اسٹیپ اٹھا رہی تھی. ادروائز تو گورنمنٹ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیول پہ، لیکن یہ 2 سال ہمارے ایجوکیشن میں بہت بڑے ایک امتحان تھا ہمارے پیرنٹس کے لیے. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ سے، اور سردار شاہ صاحب نے ابھی میٹنگ بھی کی تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ 19 کے بعد جو ہے محرم جیسے گزرتا ہے ہمارے اسکولس کو جو ہے وہ اوپن کیا جائے، تاکہ ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے جو ہے وہ اور بھی اسٹاف اسکولس کا ہوتا ہے وہ ظاہر وہ پریشان ہے، ہمارے شادی ہال ہیں ان کے اونر پریشان ہیں، ان میں ظاہر مزدور طبقہ کام کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا کنسٹرکشن لیبر ہے، بہت ہے، ہر فیلڈ میں جس فیلڈ میں جاؤ اس میں وہاں پہ آپ کو لیبر طبقہ ملے گا. وہی ڈیلی ویج والا جو فرد ہے وہ آپ جو کو اونر بھی ہوتا ہے وہ کتنا سروائیو کرے گا، وہ کہاں سے، اس کی اپنی آمدنی نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ. ایگزیکٹلی. علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں کہ جو ابھی یہ معاملات آ رہے ہیں تو اس میں علماء کرام کا کیا کردار ہوگا کہ عوام کو بالکل تسلی میں رکھیں اور ایسی شب پسندی نہ ہو، لوگوں کے قتل و غارت نہ ہو. یہ چیزوں میں علامہ صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا علماء کا کردار ہونا چاہیے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو امن و امان کی جہاں تک آپ نے بات کی، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ امن و امان کے حوالے سے اب تک شہر کراچی میں صرف ایک جو بلدیہ ٹاؤن والا سانحہ ہوا، اس کو اگر پس پشت ڈال دیا جائے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس کے سوا اوورال پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا دہشت گردی کا، تخریب کاری کا، کہ جس سے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہو. ہاں چیدہ معاملات جن شہروں میں ہوئے ہیں، انتظامیہ اگر فوری طور پر اس کا تدارک کر لے اور قرار واقعی انہیں سزا مل جائے تو یہ معاملات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. دوسری بات، آپ نے شہر کراچی کی لاک ڈاؤن اور بزنس اور کراچی کے مسائل کے اوپر جہاں تک گفتگو کی، میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتاتا ہوں کہ اوورال پورے پاکستان میں اور بالخصوص صوبہ سندھ میں اور اس سے زیادہ جو ہے شہر کراچی کے اندر دہاڑی دار طبقہ، لیبر اور جو مزدور طبقہ ہے وہ بیچارہ تباہ ہو گیا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس شہر کو جو ہے وہ مثال کے طور پہ صوبے کے انڈر آتا ہے. میں آپ کو مثال دے کے یوں سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی ویکینسی آتی ہے نوکری کی سرکاری سطح پر، تو اس کے اشتہار کے ساتھ یہ بات لکھی جاتی ہے کہ کراچی کا ڈومیسائل نہیں چلے گا، ڈومیسائل آپ کے پاس سندھ کا ہونا چاہیے یا پنجاب کا ہونا چاہیے. تو جب آپ کراچی والوں کو نوکریاں نہیں دیں گے اور ساتھ میں کوٹا سسٹم ہم پر مسلط ہے شہر کراچی کے لیے، اس کے ساتھ جو ہے آپ یہاں پر جو تاجر ہیں انہیں تجارت نہیں کرنے دیں گے، کیا 2 سال میں ہماری صوبائی حکومت ہو اس کے پاس کیا یہی حل ہے کہ لاک ڈاؤن لگا دیا جائے؟ ابھی 19 کو اسکول کھولنے جا رہے ہیں، 19 تک اسکول لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہیں. 19 کے بعد اگر اسکول کھلتے ہیں اور کووڈ کا ریشو پھر اوپر بڑھتا ہے تو آپ پھر لاک ڈاؤن کر دیں گے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک، یہ صوبے اور اس شہر کے لوگ کس طریقے سے سروائیو کریں؟ آپ کے پاس پچھلے 2 سالوں سے یہی پالیسی ہے کہ آپ ٹیسٹنگ بڑھا دیتے ہیں، ریشو بڑھ جاتا ہے اور آپ لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں. آپ نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا پالیسی بنائی؟ کیا کسی بھی دنیا کے آج کی بات کرتے ہیں کووڈ کی وجہ سے کسی ملک میں لاک ڈاؤن باقی ہے؟ اب
پوری دنیا میں کہیں لاک ڈاؤن نہیں ہے. SOPs کے ذریعے میں جو ہے وہ گلف کنٹریز میں میرے بہت سارے احباب ہیں, یورپ کنٹریز میں ہمارے بہت سارے احباب ہیں, امریکہ میں خود ہیں, مطلب وہاں تو لوگ جو ہے کاروبار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنے والے 15 سے 20 دنوں میں اسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا کاروبار چل پڑا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ ہے, اس کا جب دل چاہتا ہے یہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگا دیتی ہے, کرونا کا ریشو بڑھ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پچھلے 2 سالوں میں کرونا سے بچنے کے لیے یا کرونا کی جو وبا ہے اس کے لیے پالیسی کیا بنائی؟ آپ کے پاس تو لاک ڈاؤن کے سوا کوئی پالیسی نہیں ہے, آپ سب بند کر دیتے ہیں. آپ نے کیا کوئی ایسا ریلیف؟ دیکھیں راشن تقسیم کرنا یہ ریلیف نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کراچی میں رہنے والوں کو بہت بڑا دل دیا ہے. دنیا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا شہر اگر کوئی ہے تو وہ شہر کراچی ہے. یہاں کی جو ہمارے ویلفیئر ادارے ہیں, سیلانی اس میں سر فہرست ہے, سیلانی ہے, دیگر جیسے ڈیلیور کراچی فورم ہے اور دیگر جتنے بھی ہمارے شعبہ جات ہیں سماجی جو کام کرتے ہیں لوگ, اگر وہ نہ ہو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شہر کراچی کا غریب آدمی سروائیو نہیں کر سکتا. کراچی میں جی آپ کی طرف آؤں گا. کراچی کے ڈومیسائل کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اس بات کی حقیقت کیا ہے کہ اس پہ جاب نہیں ملے گی؟ یہ بات سننے میں آئی ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں لاسٹ پروگرام میں جب شرکت کی تھی تو کہا گیا کہ کافی جعلی ڈومیسائل بنے. دیکھیں ایک آپ کراچی ایک میگا سٹی بن گیا ہے, انفراسٹرکچر آپ دیکھیں بہت سیدھا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آبادی جس ریشو سے بڑھی ہے اس ریشو سے یہاں کے چیزیں ڈیولپ نہیں کی گئی یا ڈیولپ ہو نہیں پائی. کچھ سیاسی معاملات ہے, کچھ انتظامی معاملات ہے, تو وہ بڑے گمبھیر سا ایشو بن چکا ہے ابھی یہ جو ڈومیسائل کے حوالے سے بھی. لیکن کراچی کے لوگ بھی میرے خیال میں کافی لوگ جو ہے وہ سرکاری جابس پہ ہیں. اب وہ شکارپور کا یا وہاں کا نہیں بناتے. ہاں یہ ہے کہ پرائرٹی اگر دیکھی جائے تو اس طرح سے نہیں ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ سینسس جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں اب کراچی کے معاملات تحفظات ہیں تمام تنظیموں کو بشمول پیپلز پارٹی بھی اس میں جو ہے وہ کرتی ہے تحفظ کیسے ری شیڈول کیا جائے اور دوبارہ سے سینسٹیو. جب تک یہ چیزیں انفرادی لوگوں کی تعداد معاملات نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں ڈیوائیڈ ہو نہیں سکتی. کیا ایسا ہونا بہتر نہیں ہے کہ کراچی کا آدمی کراچی میں جاب کرے اور پنجاب کا آدمی پنجاب میں جاب کرے, سرحد کا آدمی سرحد میں جاب کرے؟ کیوں باہر سے آ کے یہاں جاب ہوتی ہے؟ کیا کراچی کے آدمی کو باہر بھی جاب ملتی ہے؟ کیا ڈفرینسز ہیں ان چیزوں؟ دیکھیں جو اگر آپ گورنمنٹ جاب کی بات کریں تو صوبائی سطح پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, کسی ایک شہر کے لیے مختص نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جیسے صوبہ سندھ ہے تو صوبہ سندھ کے تمام صوبے کے لوگ اس میں وہ انوالو ہیں. اسی طرح پنجاب ہے. اب دیکھیں کچھ چیزیں پیپلز پارٹی بھی بہت اچھی کر رہی ڈیولپ کر رہی ہے, جیسے آپ کے ضلع 2 ضلع مزید ابھی انہوں نے اناؤنس کیے ہیں. تو آہستہ آہستہ دیکھیں یہ جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے, سینسٹیو ہوگا, مردم شماری ہوگا, اس کے بعد کافی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی. تو باقی ویکسینیشن کے حوالے سے جتنا کام سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے میرا خیال ہے وفاق نے بھی نہیں کیا ہے. یہ جیسے انہوں نے ایک اب پالیسی سم بند کرنے کی جیسے اناؤنسمنٹ کی ہے تو آپ دیکھیں کہ لوگوں سے رش ہی نہیں سنبھالا جا رہا تھا ویکسینیشن سینٹرز پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ بیست قوم ہم سست ہیں, جب ہمارے سر پہ ڈنڈا پڑتا ہے تو ہم کام کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ کوئی ایک شخص تو نہیں کرتا ہے, یہ پوری جو بورڈ ہے وہ کرتے ہیں. لیکن بالکل ان کی بات کیا ایسا خزانہ ہے کہ جو ہے نا لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے دوسرے شہروں سے یہاں جاب کرنے آتے ہیں کراچی میں, ایسا کیا خزانہ ہوگا؟ دیکھیں کراچی کو اللہ نے بڑا نوازا ہے, پورٹ سٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہاں پہ صنعتی جو زون ہے وہ بہت میگا ہیں. اور ایز اے ٹرانسپورٹر جو میری ویو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے پوری کراچی سے پورے پاکستان بلکہ مڈل ایسٹ تک یہاں سے سامان ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے. اور تقریباً روزانہ ہزاروں کی تعداد میں جو آپ کے پورٹ سے شپمنٹ جا رہی ہیں, یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہیں. اب جا کے کچھ لاہور میں انڈسٹریز لگ رہی ہیں, آگے اس طرح لگ رہی ہے. لیکن ابھی بھی میگا سٹی کے حوالے سے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے انڈسٹری کیوں لگ رہی ہے, انڈسٹری کیوں کامیاب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انفرادی قوت انہیں وافر مقدار میں مل جاتی ہے جو کسی بھی ہو صوبے میں ابھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئے. وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ زیادہ کاشت کھیتی باڑی میں یا باہر جانے پر ترجیح دیتے ہیں. لیکن صوبے کا بھی تو ڈیولپ ہونا ضروری ہے.
نہیں کراچی دیکھیں نا، کراچی تو آپ کی تعداد میں بہت زیادہ وسیع ہو چکا ہے، لیکن ابھی یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ انفراسٹرکچر اگر نہیں یہاں سے بن پا ادھر رہا۔ فائدے ہیں تو یہ اتنا ڈیولپ کیوں بالکل اسے ادھر تنگی ہے، ڈیولپ کیوں ہونا ادھر چاہیے، ٹرافک کے بالکل مسائل ہے، اسے کیوں تمام ادھر سیوریج کا مسئلے ہیں؟ تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے، اسے ڈیولپ کرنا چاہیے اور اسے ایک جو ہے ماڈل سٹی کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ہماری دل کی خواہش بھی ہے اور ایز اے کراچی میں ہماری رہائش بھی یہاں پہ، ہماری تعلیم بھی یہاں پہ، تو ہمارا یہ امید ہے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کراچی جو ہے وہ دنیا کے ماڈل سٹیز میں ایک سٹی ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا۔ ناظرین، ہم کراچی کے حوالے سے اس لیے گفتگو کرتے ہیں کہ کچھ باتوں میں اویئرنیس ہو، کچھ حکومتی اداروں میں، کچھ عوام میں یہ اویئرنیس ہو کہ کراچی کے حالات، اور کراچی معاشی ہب ہے پورے پاکستان کا، اور جب یہاں سے اتنا سونا اگلتا ہے تو اس شہر کو بھی اچھا ہونا چاہیے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، شبیر میمن دوبارہ حاضر ہوں گے کل۔ السلام علیکم۔